ترکوں میں اسلام کیسے آیا؟ داستان الپ ارسلان ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ سلجوق بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے ایک جد امجد سلجوق کی وجہ سے سلجوقی کہلائے۔ اس سلجوق کے باپ کا نام دیکاک تھا جو ترکوں کے طاقتور گروہ کا سردار تھا اور وہ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کا مقرب خاص اور مشیر تھا۔ سلجوق کا باپ دکاک جہاں ایک نہایت ذریع دانشمند جہاندیدہ شخص تھا، وہاں وہ انتہا درجے کا شجاع اور دلیر بھی تھا۔ اسے ترکوں کا امام بھی کہا جاتا تھا۔ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کو دکاک پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر بیگو اور اس کے درمیان شدید اختلافات ہو گئے اور قریب تھا ان کے مابین جنگ ہو جائے، لیکن بااثر سرداروں نے بیچ میں پڑ کر دونوں کی صلاح کرا دی۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ تھی کہ بیگو نے ایک مرتبہ پڑوس کے اسلامی علاقے پر لشکر کشی کرنا چاہی۔ سلجوق کے باپ نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر پر ہرگز حملہ وار نہ ہو۔ چنانچہ بیگو نے اس کی رائے کی مخالفت کی اور دونوں کے درمیان بحث ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، لیکن ترک سرداروں نے بیچ میں پڑ کر دونوں میں صلح کرا دی۔ اسی دکاک کے بیٹے کا نام سلجوق تھا۔ سلجوق کی ولادت ان دنوں ہوئی جب دکاک اور بیگو کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ سلجوق کی تربیت نہایت اچھے پیمانے پر ہوئی۔ وہ عقل و فراست، قیادت و شجاعت اور جرات مندی میں اپنے نامور باپ دکاک کا خلف رشید ثابت ہوا۔ ابھی وہ 9 عمر ہی تک اس کا باپ دکاک انتقال کر گیا، لہٰذا ترکوں کے بادشاہ بیگو نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے لشکریوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ سلجوق کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا۔ اس سے دوسرے امراء کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سلجوق کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان سازشی امراء کے ساتھ ترکوں کے بادشاہ بیگو کی بیوی بھی شامل ہو گئی۔ ایک مرتبہ سلجوق دربار میں مسند شاہی کے بالکل قریب جا بیٹھا۔ بیگو کی بیوی کو اس کی یہ جسارت سخت ناگوار گزری، لہٰذا اس نے ترکوں کے بادشاہ بیگو سے کہا، یہ نوجوان ابھی سے آداب شاہی کی پرواہ نہیں کرتا تو آئندہ خدا جانے کیا کرے گا۔ بیگو پہلے ہی اپنے امراء کے بھڑکانے اور سلجوق کے حاسدین کی باتیں سن کر ایک طرح سے شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر وہ سلجوق کا دشمن ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کے لیے منصوبے تلاش کرنے لگا۔ دوسری طرف سلجوق نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بیگو اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک دن وہ چپکے سے اپنے قبیلے کو لے کر ماروے الحنر کی طرف ہجرت کر گیا اور جنگ کے مقام پر اس نے سکونت اختیار کر لی۔ ہجرت کا یہ واقعہ 4 ہجری کے وسط میں پیش آیا۔ ابھی تک سلجوق مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سلجوق ایک عام طور پر خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے اور نہ مذہب کا کوئی تصور ان کے سامنے تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ یہ لوگ فطری طور پر نہایت سخت مزاج اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ بنیادی طور پر ان ترکوں کا مسکن وسط ایشیا میں ترکستان اور بلاد چین کے مابین ایک عظیم الشان کوہستانی درہ تھا۔ بعد میں یہ لوگ اسی کوہستانی درے سے نکل کر ترکستان میں آ کر آباد ہوئے، پھر یہ آگے بڑھتے ہوئے دریائے سیوں کے کنارے تک پہنچ گئے۔ شروع میں جب مسلمان سالاروں نے ترکوں کے علاقوں پر حملے شروع کیے تو مسلمانوں کی عالمگیر فتوحات کے زمانے میں اسلامی مقبوضہ جات کی سرحدیں ترکوں کی بدوباش کے علاقوں سے جا ملیں۔ چنانچہ مسلمان تاجروں سے ان لوگوں کا اکثر میل جول رہنے لگا۔ انہی کے زیر اثر اکثر ترکوں میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ تہذیب کے سانچے میں ڈلنے لگے۔ اس طرح ترکوں کا جو قبیلہ بھی اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سرحدوں پر بس جاتا۔ ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوقی ترکوں نے جس علاقے میں اقامت اختیار کی وہ ترکوں کے بادشاہ بیگو کے اثر میں تھا۔ سلجوقیوں نے چونکہ جند کے مقام پر آ کر قیام کیا تھا اور پہلے جند سے ترکستان کا بادشاہ بیگو خراج وصول کیا کرتا تھا، لہٰذا سلجوقی جب جند کے مقام پر آ کر بیٹھ گئے تو ترکستان کے بادشاہ بیگو کے آدمیوں نے ان سے بھی خراج لینا چاہا، لیکن اس وقت تک سلجوقی اسلام قبول کر چکے تھے۔
جب بیگوں کے آدمی خراج وصول کرنے کے لیے آئے تو سلجوکیوں کے سردار سلجوق نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے۔ اس پر ترکستان کے بادشاہ غصہ ہوا اور وہ جنگ پر آمدہ ہو گیا۔ سلجوق اور اس کے ہمنوا قبائل نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اس طرح ترک مسلمانوں اور غیر مسلم ترکوں کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا، جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد انہیں پھر کبھی سلجوقوں علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر سالوں تک سلجوق جند میں ہی سرداری کرتا رہا۔ 107 سال کی عمر میں سلجوق فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور جند کے مقام پر ہی سے دفن کیا گیا۔ سلجوق کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل نے 30-32 سال تک ماروے النہر کے سلجوقی ترکوں کی قیادت کی اور مختلف لڑائیوں میں اس نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اسی اسرائیل کے دور حکومت میں غزنی میں سلطان محمود غزنوی حکومت کرتا تھا۔ اب یہاں سے غزنی اور سلجوقیوں کے درمیان لڑائی شروع ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی نے سلجوقیوں پر کیوں حملہ کیا؟ انتظار کیجئے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔